اب ایک اہم مسئلہ جو ہمارے ہاں مساجد کے اندر زیادہ بھی چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سر کے اوپر ٹوپی رکھے کہ نماز نہیں ہوتی، عمامہ رکھے کہ نماز نہیں ہوتی، رومال ہوگا تو نماز ہوگی، ٹوپی ہوگی تو نماز ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے لیے شرط قرار دی ہے وہ مرد کے لیے قرار نہیں دی۔ عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خمار پہنے، یعنی کہ خمار کس کو کہتے ہیں؟ چادر، دوپٹہ اپنے سر کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اگر عورت، بالغہ عورت اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہ اوڑھے اور نماز پڑھ لے، کھلے بالوں میں نماز پڑھ لے، اس کے بال نظر آ رہے ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ سر کے اوپر دوپٹہ ڈالے۔ مرد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کے اوپر ٹوپی پہنے، رومال پہنے، عمامہ پہنے، مرد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب بات چل اٹھی ہے، دو ہمارے ہاں گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ گروہ کہتا ہے کہ ٹوپی نہ پہنے تو پھر جو ہے نا وہ نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایسا گروہ بن گیا کہ وہ ٹوپی مسلسل ہی نہیں پہنتے، ٹوپی سر کو ڈھانپتے نہیں کرتے۔ ایسی بات جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، بلکہ جو سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے، اسی کے اندر عزت ہوتی ہے، اسی کے اندر خیر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی موقف بنانا کہ سر ڈھانپیں گے تو نماز ہوگی، یہ بھی موقف صحیح نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنے سر کو کھلے ہی رکھنا یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عزت اور وقار اس کے اندر ہے کہ آپ کیا کریں؟ ٹوپی پہن کے آپ اپنے سر پہ رومال، عمامہ وغیرہ رکھ کے نماز کو ادا کریں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارے میں کیا فرمایا؟ خذوا زینتکم، اپنی زینت کو تم بڑھاؤ جب مسجدوں کے اندر آؤ۔ مسجدوں کے اندر کیا آنا ہے؟ زینت بڑھانی ہے۔ زینت کس کے اندر ہوگی؟ آپ کا اچھا لباس ہوگا، آپ کی اچھی ٹوپی ہوگی، اچھا رومال ہوگا تو زینت اختیار کریں گے۔ زینت ایسے تو نہیں ہوتی کہ ایک سائڈ میں ایک کھرلی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ مختلف قسم کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی لیلون کی ٹوپی ہے، کوئی جو ہے نا وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے، اس کو بندہ لے کے باہر لے جانا گوارا نہیں کرتا، اور وہاں پہ مسجد میں لے کے جو ہے نا یہ خذوا زینتکم پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ خذوا زینتکم پہ عمل نہیں ہے، بلکہ اچھی ٹوپی اپنی جیب میں رکھیں، ہیں جی۔ تو اس طرح کی زینت جو ہے نا وہ باہر لے جانا گوارا نہیں کرتے، اور وہاں پہ مسجدوں میں رکھے ہوتی ہیں، چلو باقی جو ہے وہ نماز پڑھ کے لے جائیں۔ باہر بندہ آ جائے نا وہ ٹوپی پہن کے، کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹوپی کیڑی پائی پھرنا، تو فوراً کیا کرتا ہے؟ اس کو فوراً اتار دیتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ اچھا نہیں۔ بھائی لوگ اگر اچھا نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ کے ہاں ایسی چیزیں دکھاتے ہو کہ جس کو لوگ اچھا نہ سمجھیں تو اس کو اللہ کے سامنے اچھا بناتے ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ اچھی ٹوپی کا اہتمام اپنی جیب میں رکھیں اور نمازوں کے وقت اپنے سر کو ڈھانپیں۔ یہی بہتر عمل ہے کہ ہمیشہ بغیر ننگے سر کے یہ نماز پڑھنا یہ بھی بہتر عمل نہیں ہے۔ اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ نماز کو، حائض بالغہ عورت کی نماز کو، الا مگر بخمار، دوپٹے کے ساتھ، اوڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کرتا ہے۔ اگر عورت نے دوپٹہ، عورت کا سر ڈھانپا ہوا نہیں ہے تو پھر عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلی حدیث میں مرد اور عورت برابر ہے، مرد اور عورت کیا ہے؟ برابر ہے۔ دوسری حدیث میں عورت کی تخصیص کر دی گئی ہے کہ یہ نماز کی شروط کے اندر یہ مرد پہ شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کس کے اوپر ہے؟ عورت کے اوپر ہی ہے۔ اگر مرد کے لیے شرط ہوتی تو رسول کائنات ضرور ذکر فرماتے ہیں اس کو، تو لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔